الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑا ہی ایمان افروز میں نے آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے. بزرگان دین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بڑے شان سے نقل کیا ہے. ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا بھی تھا، غریب بھی تھا. اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچے رو رہے ہیں. بچوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں. حدیث پاک پہلے سنا دیتا ہوں پھر اس واقعے کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اب اس کے پاس پریشانی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو کہا دیکھو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آؤ سب مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. درود پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ تو لگی، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، تمہارے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں فائر ورشپر کو، آگ کی پوجا کرنے والے. کنفیوز کہ نبی پاک مجھے اچھا سلام بھی دیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا سلام بھی دینا اسے. کہ پیارے آقا ایک غیر مسلم کو سلام بھجوائیں گے اور مجھے اس کے پاس بھیجیں گے. کنفیوز. درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا. پھر سویا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا میرا اشارہ اسی کی طرف ہے، جا کر میرا سلام دو اور اس کو کہو تمہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے میری مدد کرو اور تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. اگین ویری کنفیوزڈ کہ یار پیارے آقا ایک مجوسی کو، ایک غیر مسلم کو سلام بھجوا رہے ہیں. اچھا نبی پاک کا خواب میں دیدار کا فارمولہ آج سمجھ لیجئے. اللہ پاک ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا. شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا. اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے تو ہیں تو یہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا. جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا. اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی. اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے. کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے. اکیلے میں بیٹھے. کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے. تو مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا. وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں. اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں. کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے. کہا اچھا. اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا. چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو. ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا.
بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے, لیتی دیتی کرنے آئے تھے, پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی, سب کو اس نے پتہ کیا کہا, کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں, آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف, اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو, تمہارا میرا کاروبار ختم. بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے, اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے, وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی بھائی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے, تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا, واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو, میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا, کہتا ہے رکے تو صحیح, مجھے تو بتائیں بات کیا ہے, ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا, تمہارے نبی کو نہیں جانتا, اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی, بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑا کھانا کیا, پورے شہر کے لوگ آئے, بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے, ساری رات خوشبو آتی رہی, ہمیں کھانا نہیں بھجوایا, ہم بھوکی سو گئیں, حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے, مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے, اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا, میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو, کپڑے تیار کیے, کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے, کھانا بھی بھجوایا, کپڑے بھی بھجوائے, اب بچوں کھانا کھا لو. کب ماں ہم کھانا کیسے کھائیں, ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے, ہماری مشکل آسان کی ہے, بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے, اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی, 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی, 50% اپنے لیے رکھی تھی, اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی, یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں, جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے, وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں, خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں, میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں, تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت, سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی.
تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا ان کی آل کی خدمت کیا کرو, وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%, 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی پہ کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر پہ آئے, آپ کے بچوں کو تحفہ دے, اب بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے, آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ارے میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے. بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے, آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا, آقا کی آل کی خدمت کرے گا, تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہیں. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے گا ہم سبر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ, لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے, زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی, وہ تو مال کا میل ہے نا, میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو. تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا, لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو, ایسے کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچے جو ہیں, کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے, بس ایسا نہیں ملیں گے. آپ تھوڑا سا غور کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے ہی کوئی ہوں گے, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر, دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو, جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے. ہاں, جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا, پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی, اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں, ان کا نوکر بن جاؤں, اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا, انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتہ ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتہ نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے, اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو,
بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی. اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے. شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس. وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری نمازیں, سارے صدقے, سارے حج, سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر, کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کہا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا. سب کی نہیں سننی ہے, ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے.
تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا, برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے, اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کے لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا, اب تیار ہو جائیں, ہی ول اٹیک یو, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ, اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں, اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ, میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا, مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں. بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ, زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں, قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا, یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے, شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا, پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا, شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کب بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولے بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا, اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا
اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا اس کا؟ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانہ ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ. ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا,
اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی, وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا, وہ غیر مسلم کی موت مرا, اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے, کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا, آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. اور نیک شخص پتہ ہے کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں, نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے, ہر بات میں قسم کھانی ہے. سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے. پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے, اب جب تیری باری ختم, اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے, اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے. پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا, اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں, یہ آپ سمجھیے گا. آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی, اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا, اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں, کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے, ٹھیک ہے. اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ بدکاری کر رہا ہے, نہ قتل کر رہا ہے, نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے, اب کیا کروں, تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں, گناہ نہیں کروا پا رہا نا, اس کے درود کم کروا دوں, اس کی تلاوت کم کروا دوں, اس کی جماعت چھوڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی, مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے, میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں, میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار, سوچئے. یہ شیطان کے وار ہیں, یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام, دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پھر پتہ کیا کرتا ہے,
کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے, اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ میں نے کر تو لی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, صدقہ بھی دے دیا, رسید بھی آ گئی, فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب, he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے؟ اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا. میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی, میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا, میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے, میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا, آئی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب, 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی, بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے, آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے, 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں؟ یہ سوچئے, یعنی ہم گناہ کر کے بھولی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں, بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا, بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے, لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا, پہلے تو کوشش کی نہ کریں, اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا, اور پھر بار بار, پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں, 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں, اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو. یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا, کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے, اتنے حج, اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں, اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب, ہمیں تو دنیا کو, اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے, ہر عبادت ہے. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بن رہی, کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں, گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے, وہ تقدس ان مقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں. ہر ہاتھ میں موبائل ہے, عورتیں طواف کر رہی ہیں, آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر, مگر 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو, آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے, وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے, کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے, وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں, پکڑا نہ جاؤں, معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں بخشوانے آیا ہوں, میرے ہاتھ پہ بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں. اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئیں اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان.
اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے، ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں، اس سے مقابلہ بھی کر لیں، اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا، ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے. آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے، یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب، مگر کسی کو افسردہ دیکھا، آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں، بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے یا وہ بہت خوش ہے، آپ کا دوست خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے، آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی، مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا، بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے، حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے، دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے، درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے، یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل، اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچول رہیں نماز میں، ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہو، تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. مدنی چینل سے کنیکٹ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. یہ انشاءاللہ آپ جتنا پڑھیں گے، اللہ نے چاہا شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا پابند رکھے. نیت کرتے نا انشاءاللہ نماز کوئی بھی قضا نہیں ہوگی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.